بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ، صفحہ 91 یعنی 91، سیرت النبی جلدوم، سال اخیر حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت، ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق فروری 632 عیسوی۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلدوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پیج 91، سیرت النبی جلد 2، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ، ہیڈنگ ہے سال اخیر حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت، ذی الحجہ سن 10 ہجری بمطابق فروری 632 عیسوی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب خدا کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو چکا تو نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی حمد کی تسبیح پڑھ اور استغفار کر، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ نصرت اور فتح کے مقابلے میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ تسبیح اور استغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہے؟ اس بنا پر ایک صحبت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے اس آیت کے معنی پوچھے۔ لوگوں نے مختلف معنی بتائے۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا، وہ کم سن تھے اور جواب دیتے جھجکتے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی دھاڑیں بندھائیں تو انہوں نے کہا، یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ اذا جاء، وہاں کا یہ حوالہ دیا گیا۔ حضور اکرم کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا تھا، یعنی وحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ یہ سورہ حضور اکرم کی وفات سے 2 برس پہلے اتری، لیکن ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سن 10 ہجری میں اور عین ایام تشریق میں اتری۔ یہ دونوں دوسری روایات اصل میں بہقی کی ہے، اور ابن حجر اور زرقانی نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے وحدی کی روایت صحیح ہے۔ سیوطی نے بھی اسباب النزول میں مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے یہی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھی۔ تصریحات ائمہ و اشارات حدیث کے علاوہ خود اس سورہ کی طرز بیان نے ظاہر کر دی ہے کہ وہ فتح مکہ کے متصل ہی اتری ہے، یعنی حجۃ الوداع سے تقریباً 2 برس پہلے۔ جن روایتوں میں وفات سے چند روز پہلے اس سورت کا نزول ہونا بیان ہوا ہے، وہ روایت دونوں حدیثوں سے ضعیف ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ رحلت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تمام اصول اساسی کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے زمانے سے اب تک فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش صدر راہ رہے، صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، لیکن مسالے اس کے مقتضی تھے کہ یہ فرض سب سے آخر میں ادا کیا جائے۔ بہرحال سن ذی-قعدہ 4 میں اعلان ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ خبر دفتن پھیل گئی اور شرف امر کعبی کے لیے تمام عرب عمود آیا۔ سنیچر کے دن
ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ نے غسل فرمایا اور چادر اور تہمت باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینہ سے باہر نکلے اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے، یہاں پہنچ کر شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک پر عطر ملا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کسو پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ الفاظ کہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔